بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبالیات کا سلسلہ جاری ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہر بلال۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی غزل تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ تو علامہ اقبال کی یہ غزل جو ہے وہ لندن سے لکھی گئی جب آپ وہاں تھے، اور یہ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اقبال جغرافیائی حد بندیوں کے خلاف ہو چکے ہیں۔ وہ جو پہلے فرما رہے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اب وہ نظریہ تبدیل ہو چکا ہے، اب آفاقیت آ چکی ہے۔ اب کیا فرما رہے ہیں کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ اب وہ منزل کی قید سے آزاد ہونے کا درس دے رہے ہیں۔ اقبال کے فلسفے میں جہد مسلسل کا پیغام ملتا ہے۔ منزل پر پہنچ کر آرام سے بیٹھ جانا یہ جہد مسلسل نہیں ہے، بلکہ جہد مسلسل یہ ہے کہ آگے سے آگے بڑھتے رہو۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے، اتنے لمبے قیام فرماتے کہ جب ان سے عرض کیا جاتا ہے کہ حضور آپ تو کائنات میں سب سے مقدس ہستی ہیں، تو پھر آپ کو اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ فرماتے کہ کیا میں عبد الشکور نہ بنوں؟ کیا میں اور زیادہ محنت کر کے اپنے رب کا زیادہ شکر نہ ادا کروں؟ تو منزل نہیں ہے، مومن کے لیے منزل نہیں ہے، اس کے لیے صرف اور صرف سفر ہی سفر ہے۔ تو اقبال کرے کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ تو مصر و حجاز اور پارس و شام یہ جغرافیائی حد بندیاں ہیں جن میں بانٹا جا رہا تھا انسانیت کو۔ اقبال اس کی نندیا کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ تم پارس و شام میں اور مصر و حجاز کے جو سرحدیں ہیں ان میں خود کو قید نہ کرو، بلکہ تم آفاقیت کا فلسفہ لے کر نکلو، الملک اللہ الحکم اللہ کا فلسفہ لے کر نکلو۔ اقبال ایک جگہ اور کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ ہے دل کی جگہ دور کہیں ارض و سما سے، ہے دل کی جگہ دور کہیں ارض و سما سے، ہوتا ہے جہاں بندہ ہم آغوش خدا سے۔ کہ یہ زمین آسمان یہ ساری جو بندشیں ہیں یہ منزل نہیں ہیں، تیری منزل اللہ تعالیٰ سے جا کے ملنا ہے۔ تیرے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے جب تک جینا ہے سو جینا ہے، آخری سانسوں تک مجھے مسلسل محنت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی کے اظہار کے لیے، اس کے بیان کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ تو اقبال کی نظر میں وہ فلسفہ جو انسانوں کو جغرافیائی حد بندیوں میں بانٹتا ہے وہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے وہ ان جغرافیائی حد بندیوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہے عارف کی نظر اپنے وطن تک نہیں محدود، عارف کی نظر اپنے وطن تک نہیں محدود، کیوں اس کی نظر ہو در و دیوار میں مسدود۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ در و دیوار میں خود کو قید کر لے؟ بھائی وہ آفاقی انسان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اس زمین میں، تو پھر نائب کو تو پوری زمین کے اندر تسخیر کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اقبال کا جو پسندیدہ ترین پرندہ ہے وہ شاہین ہے، اور اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قید مقام سے آزاد ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہین کو آشیانہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس لیے اقبال کو بہت پسند ہے۔ اور ہمیں بھی یہی فلسفہ دیتے ہیں کہ تم بھی اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ جغرافیائی جو حد بندیاں ہیں ان سے آزاد ہو جاؤ، ان سے ماورا ہو جاؤ۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادا و جام سے گزر۔ کہ جس کا عمل بے غرض ہے، بے غرض سے کیا مراد ہے کہ جسے کوئی لالچ کو حرص نہ ہو۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ جو آپ نے سنی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہجرت کی دولت کے لیے تو اس کو دولت ملی،
کسی نے ہجرت کی عورت کے لیے تو اسے عورت ملی، اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے نبی کے لیے تو اس کو اللہ اور اس کے نبی کی محبت ملی، کہ جس نے جس کے لیے محبت کی، جس کے لیے سفر کیا، اسے وہ ملا۔ تو جس کا عمل ہے بے غرض اور جس نے عمل میں کوئی غرض ہی نہیں رکھی، ایک بڑی خوبصورت بات کی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، وہ ان سے وابستہ کی جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ جنت ملے، کیونکہ یہ تجارت ہے۔ تو یہ جو تجارت والے معاملے ہیں، اقبال کرے کہ اس سے ماورا ہو جاؤ، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، کہ اگر تم بے غرض ہو کر کوئی عمل کرتے ہو اور اس کی جزا کی تمنا چھوڑ دیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا اجر دیتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اقبال فرمایا حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ اب یہاں کیا بات ہے، حور و خیام کا تصور، جنت کے حوالے سے یہ باتیں بہت کثرت سے بتائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں کہ وہاں حوریں ہوں گی، وہاں خیمے ہوں گے، گھر ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، بہت خوبصورت منظر کشی کی جاتی ہے، اور پھر وہاں شراب طہور ہوگی، بادہ و جام ہوں گے۔ تو اقبال کرے کہ بھائی ان باتوں سے آگے گزر، کیونکہ ان سے آگے کچھ اور بھی ہے جو بہت اعلیٰ ہے، جو بہت عمدہ ہے۔ اقبال کرے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہوں گے، اور تیری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اگر تو جنت کے لیے باتیں کر رہا ہے تو یہ بہت چھوٹا مقصد لے کے جا رہا ہے، اگر تو دوزخ کے ڈر سے عبادت کر رہا ہے تو یہ بہت چھوٹا مقصد لے کے جا رہا ہے۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، بندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندگی کے لائق ہے، سجدے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سجدے کے لائق ہے، ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سجدہ ہمیں جہنم سے بچائے گا، یہ سجدہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہ چھوٹے مقاصد ہیں۔ یہ سجدہ ہمیں بندگی میں لے جائے گا، مقام بندگی تک پہنچائے گا، یہ بڑا مقصد ہے۔ تو اقبال کرے کہ جس کا عمل بے غرض ہو، کوئی اس کو دنیاوی یا کوئی اخروی غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہو، اس کی جزا پھر کچھ اور ہوتی ہے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عبادتیں، جن کی ریاستیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ انہیں کہا جائے گا کہ تم نے یہ عبادتیں کی، اس کے پیچھے ہماری رضا نہیں تھی۔ تم نے حج کیا حاجی صاحب کلوانے کے لیے، دنیا نے تجھے حاجی صاحب کہا، ہمارے پاس اس کا اجر ختم ہو گیا۔ تم نے نمازیں پڑھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پاک باز ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں نے تجھے پاک باز کہا، تیری تعریفیں کی، لہذا تو اپنا مقصد اب حل کر چکا۔ جس مقصد کے لیے تو نے عبادت کی تھی وہ دنیا میں پوری ہوگی، اب تجھے اور زیادہ کچھ نہیں ملنے والا یہاں سے۔ تو جس کا عمل بے غرض ہوگا وہ آخرت میں اس کی جزا پائے گا۔ تو جس نے ابھی سے ہی اپنے مقاصد رکھ کے باتیں کی ہوں گی، ریاستیں کی ہوں گی، اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ آگے دیکھیں اقبال کیا فرما رہے ہیں، گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائر کے بلند بال دانا و دام سے گزر۔ گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، حسن فرنگ سے مراد دو چیزیں، ایک تو یہ کہ انگریزوں کا ظاہری حسن، جس میں یہاں برصغیر سے جانے والے بہت سے لوگ غرق ہوئے اور اپنے آپ کو تباہ کر کے واپس آئے۔ دوسری چیز کیا ہے، فرنگیوں کی دانش، یورپ کی جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، اس کا اثر۔ تو اقبال کرے کہ دونوں سے درگزر کر، گرچہ دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائرے کے بلند بال دانا و دام سے گزر۔ طائرے کے بلند بال سے مراد بندہ مومن۔ تو اقبال کرے کہ مانا کہ یورپ کی فضا میں حسن و دلکشی بہت ہے، وہاں کی تہذیب میں رعنائی بہت ہے، لیکن اے بندہ مومن تو اس تہذیب کا دلدادہ ہو کر اپنی تہذیب سے روگردانی نہ کر۔ اقبال فرماتے ہیں ز مستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، ز مستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ وہاں جا کر بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں بھولا۔ اور یہ اقبال کا مقصد ہے۔ یہاں یورپ میں جب ایک یلغار تھی، لوگ یورپی
تہذیب کے اندر اس طرح دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے اور اس کو ہی اپنا سارا کچھ سمجھ رہے تھے، تب اقبال یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس سے بچ جاؤ، یہ تہذیب خود ہی اپنے خنجر سے خودکشی کر لے گی، یہ تمہیں کیا دے گی؟ یہ تو خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی، یہ تو شاخ نازک پہ بنا ہوا آشیانہ ہے جو کسی وقت بھی ڈہ جائے گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ میں نے اپنی آنکھوں میں جن کی غلامی کا سرما لگایا ہوا تھا اس کے آگے یورپ کی تہذیب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں اقبال کا فرمایا کہ طائرے کے بلند بال دانا و دام سے گزر، کہ یہ جو تجھے دانے ڈالے جا رہے ہیں نا تہذیب نبی کے، ان سے بچ، تو اس دنیا داری کے لیے پیدا نہیں ہوا، تیرے مقاصد کوئی اور ہے۔ اگر تو اس رزق کے پیچھے دوڑے گا، غیروں نے ہم کو پگڑیاں دی اور بدلے میں سر لے لیے، یہی انگریزوں نے کیا تھا یہاں آ کر، کسی کو خطاب دے، کسی کو لالچ دے، کسی کو حرص دے، کسی کو دولت دے، کسی نہ کسی طریقے سے سارے لوگوں کو پسانے کی کوشش کی تھی۔ اقبال کرے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ اگر تو یورپ میں جا کر ان کے دام میں پھنس گیا، ان کے جال میں پھنس گیا اور اپنے مقصد کو بھول گیا تو تیری زندگی ہی تباہ ہو جائے گی، تیرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، کہہ رہے کہ کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر، کوہ شگاف تیری ضرب، کہ اگر تیری ضرب لگے تو وہ تو آسمانوں کے اندر شگاف ڈال دے، آسمانوں کے اندر سوراخ ڈال دے، تجھ سے کشاد شرق و غرب، اور وہ جو تسخیر کائنات کا فلسفہ ہے وہ تیرے لیے ہے، تجھے تو تیرا قرآن کہتا ہے کہ تم کائنات کو مسخر کرو، تدبر کرو، ہلال تیغ کی طرح عیش نیام سے گزر۔ ہلال تیغ سے مراد تلوار، تو تلوار اکثر پہلی رات کے چاند کی طرح آگے سے مڑی ہوئی ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، تو اقبال کرے کہ تلوار کا کام میدان کارزار میں لہرانا ہے، تلوار کا کام یہ نہیں ہے کہ میان کے اندر آرام سے لیٹی رہے، تو کہہ رہے کہ جس طرح تلوار میان سے باہر ہوتی ہے اور ہمہ وقت برسر پیکار ہوتی ہے، ایسے ہی تو ہو جا، تو ہر وقت میان سے باہر رہے، ہر وقت جہد مسلسل میں لگا رہے، کوئی لمحہ تیرا جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی تیرا جو ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ تیری ضرب جو ہے وہ تو آسمانوں کو کاٹ سکتی ہے، تو دنیا داری کے چکروں میں کیوں پڑ رہا ہے؟ تو اپنے مقصد کو، اپنے مقام کو سمجھ۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، کہ بندہ مومن کا جو ہاتھ ہے اس میں بہت طاقت ہے، اگر وہ دنیا داری کے جھمیلوں میں پڑ کے چھوٹے چھوٹے اغراض و مقاصد کو لے کر اپنی طاقتوں کو ضائع کر رہا ہے تو یہ وہ اپنے آنے کے مقصد کو بھول چکا ہے، اس کا ترسا کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں آخری شعر غزل کا، وہ کہتے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر، تو امام سے مراد لیڈر، رہنما، تو وہ امام، وہ لیڈر جو بے حضور ہو، جسے خود اپنی مقصد کا پتہ نہ ہو، جو رب کے جلووں میں کھویا نہ ہو، وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ نماز جس میں رب کے جلووں کا اظہار نہ ہو، کیونکہ نماز تو ہے ہی معراج مومن، تو اگر آپ اس کیفیت تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، کہ تم نے دل کے اندر تو دنیا داری کے بت پال رکھے ہیں، دولت کا، حرص کا، شہرت کا، دکھاوے کا، تو تجھے کیا ملے گا نماز میں، کیونکہ تیری نماز بے سرور ہے۔ تو ایسی نماز جو بے سرور ہو، اقبال کرے اس کو درگزر کر، اس نماز سے آگے گزر، ایسی نماز ادا کر جس میں تجھے اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، وہ والی نماز ادا کر،
ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، ایسا لیڈر جو تیرے اندر شاہین کی صفات نہ پیدا کر دے، اس سے درگزر کرو۔ اقبال کو بہت اعتراض ہے اس بات کے اوپر کہ وہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ہمیں کم کوشی کا درس دے رہے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کی بجائے مصلحت کے درس دے رہے ہیں، جو قطعاً اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیشہ آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے، کیونکہ جھک جانا، باد مخالف کے سامنے جھک جانا، ظالم حکمران کے سامنے جھک جانا، یہ اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ اسلام صرف اور صرف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے بس، چاہے وہ سامنے نمرود ہو، چاہے شداد ہو، چاہے یزید ہو، کوئی بھی ہو، اسلام صرف اور صرف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ اور پھر اقبال کیا فرماتا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، کہ اگر میری نمازوں کا، میری عبادتوں کا مقصد مدعا اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر میرے نماز سجدے بھی دکھاوے ہیں، میرے قیام بھی دکھاوے ہیں، سارے معاملات تب ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہاں اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دنیا داری کے تمام مقاصد کو رد کر دینا چاہیے، اور ہمیں مقصد صرف اور صرف ایک رکھنا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، دین اسلام کی سربلندی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، کیونکہ اس کی معرفت ہی بندہ مومن کا سب سے بڑا مقصد حیات ہے۔ تو بے سرور یعنی بے کیفیت والی، حضوری سے دور والی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال کے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایسا ہی موضوع جو ہے ہمارا وہ غلاموں کی نماز میں تھا، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور اس سے آپ کو اس کے حوالے سے بہت سارا مٹیریل مل جائے گا۔ والسلام۔